مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ بھلا خداوند ہے اور وہ ہمیں تربیت دے کے خداوند ہمیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں تنبیہ کر کر ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ اور آج کل ہم خدا کے 10 حکموں کو سیکھ رہے تھے، مطلب ہم نے سیکھ لیے تقریباً 9واں 10واں بھی، کہ بیگانی عورت کی آرزو نہ کرنا، بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا، کسی چیز کا بھی ہمیں لالچ نہیں کرنا۔ خاص طور پر میں اس 9ویں حکم کی جو پہلی آیات ہے، جیسے بیگانی عورت کی آرزو نہ کرنا، تو اسے تھوڑا اس سے زیادہ تفصیل سے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر ہم امثال اس کا 5واں باب تیسری آیات میں دیکھیں تو یوں محکوم ہے، آج کا کلام جو زندہ کلام ہے آج یہی ہے، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چیکنا ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ بیگانہ عورت جو عہد کو بھول جاتی ہے، بیگانہ عورت سے مراد اور وہ عورت ہے جو اپنے شادی کے عہد و پیمانوں کو بھول جاتی ہے اور شوہر سے بے وفائی کرتی ہے اور زنا کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی بھی ہوتے ہیں جو عورت کو رکھتے ہوئے دوسری عورتوں کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ تو خدا بائبل مقدس میں ایسی عورتوں کو جو بے وفائی کی علامت ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ غزل و غزلات کے 4 باب کی 11 میں بھی کہ اے میری جوجا تیرے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے، اور شہد اور شیریں تیری زبان ہے، اور تیری پوشاک خوشبو لبان کی سی ہے۔ اسی طرح اگر زبور 55 اور اس کی 21 میں ہے کہ اس کا منہ مکھن کی مانی چکنا تھا، پر اس کے دل میں جنگ تھی، اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلوار تھی۔ تو جب ہم کلام کے مطابق دیکھتے ہیں تو خدا ہمیں سختی سے منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے پاؤں امثال 5:5 میں ہے کہ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پاتال تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جو چکنی چوپنی باتیں ہوتی ہیں اس کی وسیلے سے وہ موت کے اپنے گھر کو، اپنے رشتوں کو، سب نعتوں کو چھوڑ چھڑا کے جب وہ آدمی یا عورت جو بھی کرتے ہیں، اس پہ میں بتاتی ہوں کہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ہم کسی کے گھر گئے تو ان کے گھر اس آدمی کی 2 بیویاں تھیں۔ تو پہلی بیوی جو تھی وہ بھی وہاں رہتی تھی اور دوسری بھی وہاں رہتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو سیکنڈ والی وہ اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا، تو اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہو گیا اور اس نے شادی کر لی اور اسے بھی گھر لے آیا۔ تو مطلب کہنے کا کہ جب میں انہیں دیکھا، ان کی اس چیز کو میں نے دیکھا اور میں بہت شوق میں رہی کہ ایسا کیا ہو گیا۔ جب اتنی سمجھ نہیں تھی تو میں گھر آئی تو میں کھانا پکا رہی تھی اور میری ساری سوچیں وہاں پہ تھیں۔ تقریباً کتنے سال پہلے کی بات ہے، میرے چھوٹے جب بچے تھے، تو میری ساری سوچیں وہاں تھی اور میں نے کیا کیا، کوکر میں کھانا پکا رہی تھی اور سارا جو دھیان تھا میری اسی بات میں تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اور میں نے کوکر کھول دیا جلدی اور سارا میرا مطلب پریشر سے میرا منہ جل گیا۔ تو میں کہنے کا کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بڑے ماموں تھے، تو وہ ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی، جو ان کی فرسٹ وائف تھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ آفس میں جاب کرتے تھے، تو ان کا کوئی دوست ان کو گھر لے کے آتے تھے۔ تو یہ ہم نے سنا ہے کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو وہ جو آفس سے جو آدمی ان کے گھر آتا تھا، تو وہ کیا کیا کہ تھوڑے دنوں میں جو ہماری مامی تھی ان کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو مطلب جب سے میرے پاپا کہتے تھے ہمیشہ کہ کبھی بھی غیر آدمی کو اپنے گھر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ شیطان کس طرح سے مطلب آپ ان کو نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں۔ شیطان ہی کرتا ہے نا، کسی طرح سے بھی آتا ہے۔ وہ مطلب ایک بیڈ اسپرٹ ہوتی ہے، گندی روح ہوتی ہے، جو آدمی بھی عورتوں سے باہر رشتہ رکھتے ہیں، چاہے اپنی ان کی بیوی کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی سمجھدار ہو، حکمت سے بھری ہو، لیکن وہ ایسی عورت سے اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، نہ تو اس کے مقابلے میں وہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ کسی طرح سے بھی وہ اس کے
مقابلے میں نہیں، وہ اچھی چیز کو چھوڑ کے گندگی میں جا کے منہ ڈال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ کیا ہے کہ وہ بیڈ سپیرٹس ہے، گندی سپیرٹس ہوتی ہیں جو ایسا کرتی ہیں۔ تو ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو ہماری کلام رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کلام کے مطابق جب چلیں گے تو ہمیں سب پتہ چلے گا کہ ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا۔ ہمیں ان چیزوں سے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ہر ایک گندی چیز سے جو خدا کے کلام میں کہا ہے ہمیں وہ اپنی زندگی میں نہیں رکھنا۔ اسی طرح امثال اس کا 5واں باب اگر 7 سے 11 تک میں آپ کے لیے پڑھوں تو یہ ہے کہ اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر برگشتہ نہ ہو، اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازوں کے پاس بھی نہ جا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحمی کے حوالے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگانہ تیری قوت سے سیر ہو اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائے تو اپنا انجام پر نوحہ کرے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے غیر جگہ جاتا ہے اور خدا کا کلام سختی سے کہتا ہے کہ کسی کے پاس نہ جا، کسی غیر عورت کے پاس نہ جا، کہ وہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت لالچی ہوتے ہیں، آدمی بھی عورتیں بھی، وہ صرف پیسے کے لیے کرتی ہیں یا پھر کس لیے کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو، بٹ اچھی بات نہیں ہے کہ کلام ہمیں ملامت کر رہا ہے۔ کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ان چیزوں کو اپنے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا ہے تاکہ نہ برے راستے میں جائیں، نہ بری باتیں سیکھیں۔ تو خدا کیا کہتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی سب راہوں خدا کی طرف لگانی ہیں جو حکمت ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے دانا بنو اور خدا کی تعلیم کی فرما برداری کرنے کو کہتا ہے، جو راست پر چلنا ہمیں سکھاتا ہے۔ تو جب ہم کلام پڑھیں گے، کلام سے واقف ہوں گے، آج بھی بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو بیسیکلی جب ڈرامے دیکھتے ہیں ان میں بھی انہی چیزوں کا ہوتا ہے، اور وہی چیزیں دکھاتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے، کہ کس طرح گھر میں ہی گندی نظر سے ان رشتوں کی بھی عزت نہیں کرتے۔ بھابھی ایک ماں کی جگہ ہوتی ہے اور اس سے بھی ان کا رشتہ تعلق رکھ لیتے ہیں۔ چھوٹی بہن جو دیورانیاں ہوتی ہیں، مطلب وہ شیطان ہے، وہ گندی روحیں ہیں، وہ گندی اسپرٹ ہیں جو اندھی کر دیتی ہیں، اور وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے کہ یہ رشتے کتنے پاک ہیں، اور وہ کلام سے ناواقف ہیں۔ جب وہ ناواقف ہیں تب بھی تو یہ کام کرتے ہیں، ورنہ جو خدا کا کلام جو ہمیں رشتوں کی پہچان دیتا ہے، جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اس لیے خدا کا کلام سے خدا کی باتیں جو ہمیں سکھاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ باتیں ہم سے مراد باپ کی تعلیم ہے یا ہدایت ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو جب ہم خدا کے زندہ کلام کو لیں گے تو ہم کلام مقدس کے مطابق کسی بیگانی عورت کی آرزو بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کیونکہ آپ کی خدا نے آپ کی اپنی بیوی جو آپ کے جسم سے نکلی ہوئی ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ خدا کہتا ہے اپنی بیوی سے وفادار رہو اور اس سے پیار کرو، اور اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور اس کی تابعداری رہے۔ تو یہ ہمیں خدا کے زندہ کلام سے یہی ملتا ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، تو جب ہم ناواقف ہوتے ہیں کلام سے، کلام کی قدرت سے، تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان زندگیوں کلام کی قدرت کو اپنی زندگی میں لے لینا ہے، تاکہ خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے، ہمیں صرف کلام کو لینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہوسیہ کا کلام، اس کا پہلا باب ہے اس کی 2 میں، کہ جب خدا نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکار کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ تو مطلب بہت ساری بدکاری پہلے بھی بہت تھی، جو اتنے سالوں سے ہم کلام اب دیکھ رہے ہیں، تو وہ بدکاری تب بھی تھی اور اب نے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب زیادہ ہی لوگ وہ فریڈم میں چلے گئے ہیں۔ تو
اسی طرح کلام میں بھی لکھا ہے کہ جب کہتے ہیں خدا نے کہا کہ بچوں کو بھی مار دو، کیونکہ بدکاری کی وجہ سے بدکار کے بچے، وہ بڑی گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے کہ جو میں بولنا نہیں چاہتی، اسی طرح بدکاری ہو جاتی ہے، بدکار لوگ ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے خدا نے ان کو کہا کہ سرے سے سب کو ختم کر دو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جب نوح کی کشتی بنائی گئی تھی تو خدا نے نوح سے یہی کہا تھا کہ تیرا جیسا راست باز کوئی نہیں، تو اسی لیے خدا نے سب کو ختم کر دیا، صرف اس کو اور اس کے بچوں کو، اس کے بیٹوں کو، ان کی بیویوں کو، مطلب 8 لوگوں کو بچایا، 3 ان کے بیٹے تھے، ان کی بیویاں تھیں، اور تھا مطلب وہ راست باز تھا، اور خدا نے باقی جو بدکاری تھی ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کو ختم کر دیا۔ تو جب ہم خداوند میں چلیں گے نا، یہ خدا کے وعدے ہیں، یقین کریں خدا کے وعدے ہیں، اس نے کہا ہے وہ کرے گا تو وہ سب کچھ کرے گا۔ اگر دیکھیں کلام مقدس میں محکوم ہے کہ شریروں کے گھر پر خدا کی لعنت ہے لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے، یہ اس کے وعدے ہیں، اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہم کمزور ضرور ہیں، لیکن ہم جب خدا کو اپنے حضوری میں، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھ لیتے ہیں، خدا کی حضوری میں رہتے ہیں اور خدا کی پروٹیکشن کو مانگ لیتے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس پروٹیکشن کو اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے مانگنا ہے۔ اور جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو ہمارے بچے، ہمارے گھرانے محفوظ رہیں گے۔ جس طرح نوح کے بچے بچے، اسی طرح ہمارا گھرانہ بھی خدا میں چلے اور خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ اسی واسطے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر شخص پوری امید کے وسیلے سے آخر تک اسی طرح کوشش میں لگا رہے، کیونکہ کلام مقدس میں محکوم ہے کہ اجر یقینی ہے۔ ہماری آس نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ جب ہم خدا پر سچائی سے آس رکھتے ہیں تو وہ کبھی ہماری آس کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا نے کہا ہے کہ جب ہم اس میں چلیں گے تو وہ کلام مقدس میں محکوم ہے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، وہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ صرف ہم نے مانگنا ہے خدا سے، ہم جب مانگیں گے تو ہی ہمیں دیا جائے گا، اور خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے کہا دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت ہے، یہ سب کچھ دے گا۔ میرا خدا کہتا ہے کہ وہ ہم سب کو سب کچھ دے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اس کی راہ پہ چلنا ہے، تو وہ ان راہوں کو ہمارے لیے ہموار کرے گا، ان راہوں کی رہبری کرے گا۔ ہمیں صرف خدا کی قدرت کو لے لینا، تو اس نے سب کچھ کہا ہے نا، وہ دولت بھی دے گا، وہ عزت بھی دے گا، وہ شفا بھی دے گا، وہ سب کچھ کرے گا۔ وہ اس نے کہا تیرے خطے بھرے رہیں گے، ایون جانوروں کے کیا، بچوں کے کیا، ہر چیز، صحت، اور تیری ہڈیوں کی بھی تازگی ہوگی، سب کچھ دے گا۔ لیکن ہم نے صرف اس کے کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھ لینا ہے، اس کلام کو اپنے اندر، مطلب پورے کلام کو لے لیں اور اپنے اندر رکھ لیں، اور اس کلام کو ہر وقت اپنے پہ کلیم کرتے رہیں۔ خداوند آپ نے تو کہا ہے نا کہ جب تو مجھ میں چلے گی تو ایمان لائے گی تو تیرا پورا گھرانہ بچایا جائے گا۔ آپ ہی نے تو کہا ہے اے عورت تو نہیں جانتی کہ تو اپنے شوہر کو بچا لے۔ آج جو ہماری کمزوریاں ہیں نا، ہمیں صرف اس پر کلام بولنا ہے، ہر وقت بولتے رہنا ہے۔ جب ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں اوپر پہنچتی ہیں، کیونکہ تیسرے آسمان پہ جو دنیا کا سردار ہے وہ اوپر تک کلام کو جانے نہیں دیتا، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ ہماری مناجات اوپر پر نہ پہنچے، لیکن جب ایک وقت ہوتا ہے ہم بولتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ہماری دعا آسمان پہ پہنچ جاتی ہے اور ہمارا خداوند غضبناک ہو جاتا ہے، وہ اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹوں کی التجا کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ ہمیں صرف اس کلام کی قدرت کو سچائی کے ساتھ لے لینا ہے، اور جو رشتے ختم ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ہم نے ان رشتوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے خدا سے مانگنا ہے۔ اور خدا نے کہا ہے کہ ہمیں بیگانہ عورت کی آرزو نہیں کرنی، بیگانہ مال کا لالچ نہیں کرنا، کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا۔ خدا نے کہا تو بادشاہی ڈھونڈ، باقی چیزیں میں تجھے انعام میں دوں گا۔ کئی لوگ حسرت کرتے ہیں دیکھ کے یہ آدمی بڑا ہینسم ہے یا یہ عورت خوبصورت ہے، خدا نے سب کو خوبصورت بنایا ہے۔
سب کو خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ خوبصورت ہے۔ اس نے اپنی شبیہ پہ بنا کر اس نے کہا اچھا ہے، تو سب اچھے ہیں، رنگ گورا یا کالا ہونا، دل صاف ہو، باقی خیر ہے۔ باقی ساری چیزیں، آج تو گدھی کو بھی میک اپ لگایا جائے تو وہ بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اسی طرح آج بہت کچھ ہے، ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا، اور کلام ہی ہمیں نکھارتا ہے، کلام ہی ہمیں سنوارتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہونا ہے، تاکہ شیطان جو ہے نا وہ سب سے پہلے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب رشتے کمزور ہو جاتے ہیں تو شوہر آدمی کو برداشت نہیں کرتا، بیوی شوہر کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے کہ اندر تیسرا آ جاتا ہے۔ ایسی جگہ ہی نہ رکھے کہ تیسرا آ جائے۔ جب وہ تیسرا آ جاتا ہے تو وہ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، خداوند ہم سب کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں سے آپ کی جو چیزیں آپ کے لیے اچھی نہیں وہ نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ ہے میرا باپ جو سب کچھ کرتا ہے اور سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ صرف ہماری آنکھیں اس پر لگی رہیں، ہم صرف سچائی کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے رہیں، اور اس نے کہا ہے کہ میں سب کچھ تیرے لیے کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا، تو وہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، خدا کے کلام کو، یہ جو زندہ کلام ہے جو ہمیں شادمانی بخشتا ہے، جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، جو چاہے آپ کے دائیں بائیں کیا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں سکون سے رکھتا ہے، اور وقت آنے پہ وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ صرف ہماری آس نہیں ٹوٹنی چاہیے، اس نے ہی تو کہا وہ اپنے نام کی خاطر سب کچھ کرتا ہے۔ ہم نے صرف اس کے نام سے مانگنا ہے، باقی کام ہمارے خدا کا ہے۔ اس نے کہا مانگ جو تو کچھ آج مانگے گی میں تجھے دوں گا، اور وہ دینے میں قادر ہے۔ ہم نے صرف اس سے مانگنا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں محکوم ہے کہ صادق اپنی راہ پہ صادق قدم رہیں گے۔ جب ہم چلتے رہیں گے تو وہ ہمیں صادق بھی بنا دے گا، ہماری راہوں کو بھی ہموار کرے گا۔ جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زور آور ہی ہوتا جائے گا، پر ہم سب کے سب آئے تو ہیں اسی کے پاس آئے ہیں۔ جب ہم اسی کے پاس آئیں گے تو یہ سب کچھ وہ کرنے میں قادر ہے۔ اس کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے کہا ہے بیٹا میں تیرے لیے سب کچھ کرنے میں قادر ہوں، تو وہ سب کچھ کرے گا۔ صرف اس سے مانگنا سیکھ لیں اور اس کے کلام پر اتحاد سے عمل کریں جو میرے خدا نے ہمیں حکم دیے ہیں۔ ہمیں صرف اس کے پاک حکموں پر چلنا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے، تو وہ سب کچھ ہمیں دے گا۔ اس نے کہا میرے کان لگاؤ اور سنو اور شنوا ہو، بلکہ ہر ایک نے اپنی بری بات کی اور بری سختی کی وجہ سے جو ابھی تک خدا کے ان حکموں کو نہیں سنا اور اوپر عمل نہیں کر رہے، آج اٹھیں اور ان حکموں کو لے لیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ابھی تک اگر عمل نہیں کرنا شروع کیا تو آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ میرا اور آپ کا خدا جو بے تابی سے ہمارا انتظار کر رہا ہے اور جو بے تاب رہتا ہے ہر وقت ہر گھڑی، وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کی فرما برداری کریں۔ اگر ہم دیکھیں ایوب کو بھی خدا نے شیطان نے آزمایا، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا؟ شیطان نے جب اس آزمانے کے لیے خدا سے پرمیشن لی اور خدا نے اسے پرمیشن دی اور وہ آزمایا گیا اور وہ اپنی آزمائش پہ پورا اترا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے اور خدا سے کبھی موڑ نہیں موڑنا، کبھی غیر معبودوں کی اور دیوتا دیوتی کی پرستش نہیں کرنی۔ صرف ایک واحد خداوند خدا ہے جو لشکروں کا خدا ہے، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، وہی جو ابدیت کا شہزادہ ہے، وہ جو عبدالآباد سلطنت کرے گا، جس کی ابدی زندگی جس نے ہمیں دی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمیں صرف خدا کی قدرت کو لے لینا ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں اور ہر
زندگی آج یہ سوچے کہ ہم نے کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا، کسی چیز کا، نہ پیسوں کا، نہ کسی کے گھر کا، نہ کسی کے بیوی کا، کسی چیز کا بھی لالچ نہیں کرنا۔ ہمیں صرف جو خدا نے دیا کہتا ہے اسی پہ قناعت کرو، اسی پہ خوش رہو اور خوشی میں رہو، تو خداوند سب کچھ اور آپ کو برکتوں پہ برکتیں دے گا۔ ہمیں صرف ان تمام برکات کے لیے شکر کرنا ہے اور خدا سے مانگنا ہے۔ خداوند ہم سب کے لیے خداوند جی آپ کی پاک قدرت کو، پاک کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں تاکہ ہر کوئی اس کلام پر عمل کرے۔ خداوند خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو ہرگز نہ ٹلیں گی، وہ کہتا ہے میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، تو جو اس نے کہا ہے وہ سب کچھ ہوگا۔ ہم نے صرف اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا، وی پریز یو لارڈ جیسس۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ یسوع کے نام سے ہم نے سب کچھ مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔